سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ اس مفہوم کو جو کلمات عطا کی اللہ کے نبی نے، وہ اتنے حسین ہیں کہ عبداللہ بن سلام بے ساختہ پکار اٹھے، یہ نبی کا کلام ہے، یہ عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایمان لیا۔ ہمارے ہاں یہ فتنہ اس لیے چلا کہ لوگ عربی کو جانتے نہیں، عربی کے حسن کو سمجھتے نہیں، تو چند پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ تو حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، پتہ نہیں غلط ہیں ٹھیک ہیں، تو لہذا وہ صرف قرآن ہونا چاہیے۔ وہ ایسے پٹڑی سے اترے کہ اسلام سے ہی نکل کے دور چلے گئے۔ وہ گمراہی کی آخری حدوں کو جا چھوا انہوں نے، چونکہ وہ عربی کو جانتے نہیں کہ عربی کیسا حسن ہے، کیا خوبصورت کلام ہے، کوئی ہے جو اللہ کے نبی جیسا کلام بنا سکتا ہو اور اس میں ڈال کے، جیسے قرآن میں کوئی اور کلام ڈالو گے تو صاف نظر آئے گا، اللہ کے محبوب کے کلام میں کوئی بھی کلام ڈال دیا جائے صاف نظر آئے گا۔ کالے اور سفید کو رکھ، یہ سبز تصویر اور سفید کپڑا نظر نہیں آ رہا آپس میں، ان دونوں میں فرق ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، جن کو اللہ فراست کی آنکھ دی ہوئی ہے، وہ ایک نظر سے بتاتے ہیں یہ جھوٹا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے۔ اور ایک عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، بالکل چٹے ان پڑھ، تو قرآن پڑھتا تو کہتا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث قدسی بیان کرتا تو کہتا یہ حدیث قدسی ہے، کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتا یہ حدیث ہے، اور کوئی من گھڑت حدیث کہتا تو کہتا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، آپ تو ان پڑھ ہیں؟ کہنے گے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو منہ سے نکلتا ہے نظر آتا ہے، جب حدیث قدسی کہتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو نظر آتا ہے، جب حدیث پاک پڑھتے ہیں تو اس کا نور اور ہے جو نظر آتا ہے، جب یہ جھوٹی بات ڈالتے ہیں تو اس کی ظلمت ہے جو نظر آتی ہے، سیاہی ہے جو نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام حفاظت ہے اپنے محبوب کے کلام کے لیے اور قرآن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو مسخر کر دیا، اتنی بڑی کتاب بن سمجھے سینوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس کو یاد کرنے والے لاکھوں، یاد کرانے والے لاکھوں، اور ماں باپ کو فکر چڑھی ہوئی ہے کہ بھئی ہمارے بچے حافظ ہو جائیں، بچوں کو شوق چڑھا ہوا ہے میں حافظ ہو جاؤں، یاد کرانے والوں کو شوق ہے کہ یہ یاد کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بنایا ہوا نظام ہے تاکہ اس قرآن کے الفاظ ضائع نہ ہوں اور اس کی حفاظت رہے۔ پھر اس کو عرب نے بھی پڑھنا تھا، عجم نے بھی پڑھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس پہ لگا دیا جو ساری زندگی لگے رہے کہ حرف کا مخرج کیا، کیونکہ ہم تو حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، عجم سین اور صاد میں ہمارا کوئی فرق نہیں، تا اور طا میں کوئی فرق نہیں، سا اور سین میں کوئی فرق نہیں، لیکن عرب تو اس کا فرق رکھتے ہیں۔ ان کی فطری زبان ایسی ہے کہ ہر لفظ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم حمزہ اور عین میں فرق رکھیں، پھر ان کی ترتیب کو قائم رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ خلیل بن احمد رحمت اللہ علیہ تھے جن کی ساری زندگی اس میں گزر گئی، الف کہاں سے نکلتا ہے، با کہاں سے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، سین کیسے بولا جاتا ہے، صاد کیسے بولا جاتا ہے، ساری زندگی وہ بیٹھے یہی کرتے رہتے تھے، الف کے ساتھ اب، پھر الف کے ساتھ ملاتے تا کو ات، پھر دیکھتے یہ زبان کہاں جا کے لگی ہے، ہونٹ انہوں نے کیسے حرکت کی ہے، کہاں بند ہوئے ہیں، کہاں کھلے ہوئے ہیں، ساری زندگی اس میں لگ کے انہوں نے عجم پہ احسان کیا کہ ہمیں حروف کے مخرج بتائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے قاری بھی اسی طرح قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور یاد کرا رہے ہیں جیسے ایک عرب کا بچہ پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ اور وہ علم اس طرح ہماری طرف منتقل ہوا کہ تمام دنیا میں چلے جائیں، قرآن کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ہے جو انہیں سیکھا ہے۔ تو اللہ نے چند لوگوں کو اس کے لیے ایسا دیوانہ بنایا کہ انہوں نے زندگی میں ساری ضرورتیں اپنی قربان کر کے اسی کی تلاش میں لگے رہے کہ حروف کا مخرج کا یہ حرف کیسے ادا ہوتا، یہ حرف کیسے ادا ہوتا۔ پھر اس کے معانی کی تحقیق میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لگایا جو دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پھرتے رہے۔ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اس میں ایک بڑے، میں ایک ایک نام بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، پورے افراد ہیں، ایک ایک نام۔ اسماعیل ایک گزرے جو الفاظ کی تحقیق میں عرب کے قبائل میں جاتے تھے اور وہاں جا کے نا
ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے تھے، ان سے پوچھتے نہیں تھے اس لفظ کا کیا مطلب ہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ لگ کر انتظار کرتے کہ یہ اپنی فطرت میں بولیں۔ انسان جب اپنی فطرت پر بولتا ہے تو لفظ کو صحیح جگہ پر بولتا ہے، جب پوچھنے پہ بولتا ہے تو آگے پیچھے کر جاتا ہے، تکلف آ جاتا ہے، یہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو تکلف آ جاتا ہے۔ جب اپنی خود بے ساختگی میں بولتا ہے تو اپنی جگہ پہ بولتا ہے۔ تو ایک دفعہ دمدمہ قرآن میں ایک دفعہ آیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ۔ اس دمدمہ کا مطلب معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ قلیل الاستعمال ہے۔ 6 مہینے ایک عرب قبیلے میں رہے، کوئی نے کسی نے اس لفظ کو بولا ہی نہیں۔ 6 ماہ بیوی بچے گھر چھوڑ، بغداد جیسا خوبصورت شہر چھوڑ کر ایک صحرا میں عرب کے بدوؤں کے ساتھ 6 ماہ گزارے کہ کسی طرح یہ لفظ میرے کانوں میں پڑے کہ یہ کہاں بولتے ہیں۔